السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ اسے جمعے کے دن پڑھنا شروع کر دیں گے نا، اور جمعے کے دن اس صورت کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ کے گھر میں تنگی پریشانی چل رہی ہے نا، وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو مالدار بنا دے گا۔ جی ہاں، تو آئیے گا، ایسی وہ قرآن مقدس کی کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اتنے سارے فائدے آپ کو ملیں گے، اور جمعے کے دن سے اسے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو یوں سمجھیے گا کہ آپ کی قسمت ہی چمک جائے گی۔ آئیے گا، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مکمل ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں، کیونکہ اس سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے گا، حدیث مبارکہ ہے، سنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو سورہ واقعہ ہے نا، یہ 27ویں پارے میں ہے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ شروع ہو جاتی ہے، تو اسے آپ کسی بھی دن یا رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ آئیے گا اور آگے چلتے ہیں، جمعے کے دن کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلی حضرت نے بھی نقل کیا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ سورہ واقعہ کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کے رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بندشیں وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جمعے کے دن کرنا باعث برکت ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے کیا فرمایا کہ یہ عمل جمعے کے دن کرنا باعث برکت ہے۔ تو جمعے کے دن آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب سے پہلے تک کبھی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورت کو جمعے کی نماز کے بعد پڑھیے گا، جیسے کہ جمعے کے دن آپ جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ٹھیک ہے، اس سورت کو آپ پڑھ لیجئے گا، اسے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور تفسیر روح البیان میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سورت کے رزق میں اضافے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ جو سورت پڑھنے کے لیے بولا گیا ہے نا، جو شخص بھی اس سورت کو پڑھتا ہے تو رزق میں اس سے کیا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور رزق میں برکتیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ واقعہ پڑھنے کا خاص فائدہ کیا ہے وہ آپ ذرا سن لیجئے گا۔ دیکھیے گا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن نیکیاں کیا ہے، بڑھا دی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کا خاص ثواب بندے کو ملا کرتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن سورہ واقعہ ضرور آپ پڑھا کریں، جیسے کہ تفسیر در منصور کے اندر بھی لکھا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات سورہ واقعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ واقعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب سورہ واقعہ پڑھنے کا وقت آپ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے گا، ہر دن پڑھنا باعث برکت ہے، ہر دن ہر رات میں پڑھنا کیا ہے، یہ باعث برکت ہے، لیکن جمعرات کی شب یعنی جمعے کی رات مغرب کے بعد یا جمعے کے دن صبح کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا یہ خاص رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
تو جمعے کے دن صبح کے وقت میں پڑھ لیں یا شب جمعہ آپ پڑھ لیجیے گا، جمعرات کی رات میں آپ پڑھ لیجیے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر رات مغرب کے بعد، ہر رات عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ جمعے کے دن دیکھیے، سب سے پہلے آپ غسل کریں اور باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں، قرآن مقدس سامنے رکھیں اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ واقعہ مکمل ایک بار پڑھ لیجیے گا۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد آخر میں پھر جو ہے 3 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے۔ اللہ پاک غیب سے آپ کی ایسی مدد فرمائے گا نا، ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس سورت کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کو اپنا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کئی علماء اکرام نے اس سورت کی برکت سے رزق میں ایسی وسعت دیکھی ہے کہ فاقہ، قرض، بے روزگاری سب ختم ہو گئی۔ اگر کوئی فاقے پہ فاقہ کر رہا تھا یا کسی کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا یا بے روزگاری بہت زیادہ گھر کے اندر آ گئی تھی، گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی آ گئی تھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے یہ ساری کی ساری قرضہ بھی ادا ہو گیا، پریشانی بھی دور ہو گئی، فاقہ بھی ختم ہو گیا اور گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ جو ہے نا، قرآن مجید کا خزانہ ہے۔ کیا ہے؟ خزانہ۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے گا ہم سب عہد کریں، یہ پکا وعدہ کریں کہ ہر جمعے کے سورہ واقعہ ضرور پڑھیں گے، اسے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ضرور سکھائیں گے اور اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن مقدس کی جو ہے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا آپ کے حوالے کر دوں۔ دیکھیے گا جیسے کہ شعب الایمان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491 میں، اور در منصور کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وفات کا وقت قریب تھا، یعنی وہ حالت سکرات میں تھے۔ جب موت کا وقت قریب تھا تو اس وقت خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کے پاس ان کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یعنی اے ابن مسعود، کیا ہم آپ کے لیے کسی چیز کا وظیفہ مقرر کر دیں؟ کچھ پیسے ہم آپ کو عطا کر دیں، کچھ پیسے ہم آپ کو دے دیں جو کہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بیٹیوں کے لیے کام میں آ جائے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر آپ کی لڑکیوں کو ضرورت ہو گئی تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر کے اندر کبھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے مجھے پیسوں کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور وہ اس کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھیں، اور جمعے کے دن، آج جمعے کا دن ہے، جو جمعے کے دن سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور روزانہ اسے دن میں بھی اور رات میں تو اسے پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا کریں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں روزانہ۔ جو بندہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا نا تو وہ بہت جلدی امیر، بہت جلدی مالدار ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے. مطلب یہ ہے غنا کا کہ یہ سورہ واقعہ جو ہے نا یہ مالدار بنا دینے والی سورت ہے. تو اس لیے آج جمعے کا دن ہے تو آج سے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر کچھ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جمعے کے علاوہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسی دن سے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو جانتا ہے. اللہ پاک سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کے جائیں.